ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج ڈی جی ایس پی آر نے صحافیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے جو ایک مبینہ ملاقات ہوئی سہیل وڑائے جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو برسلز میں مبینہ طور پر ہوئی اس کے اوپر ریفلیکٹ کیا اور دوسرے معاملات پر ریفلیکٹ کیا. لیکن جو بڑی خبر ابھی تک بن رہی ہے وہ یہ کہ جس ملاقات کا اتنا تذکرہ ہوا وہ اصل میں ہوئی ہی نہیں. وہ کمیونٹی کے ساتھ بات چیت تھی جس کو ایک خاص طرز سے تراشا گیا اور کالم کا ایک رخ دیا گیا اور اس میں سے خاص چیزیں ایسی نکالی گئی جن کا شاید نہ انٹینشن تھی اور نہ ہی وہ تذکرہ ہوا. جو صحافی وہاں پر موجود تھے ان کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. سمیرہ خان صاحبہ ہمیں ریپرزینٹ کرتی ہیں سماٹا, حسن ایوب خان صاحب ایئر وائی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وقار ستی صاحب نمائندہ جیو نیوز. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اسی پروگرام میں ناظرین ہم آپ کو کورٹ کے معاملات کی طرف بھی لے چلیں گے. عمران خان کی بات بہت خوش ہے ایک طویل عرصے کے بعد ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا ہے. یہ لایانی قسم کی خوشی محسوس کر رہے ہیں یا واقعتاً بامانی قسم کی خوشیاں ہیں ان کے آنگن میں جنہوں نے قدم جمائے ہوئے ہیں؟ تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جو رپورٹرز اس معاملے کو کور کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہوں گے. ابوالقیوم صدیقی, جہاں زیب عباسی. لیکن پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگا اسٹارٹنگ ود یو گائز. آپ اس پریس کانفرنس میں تھے اس ملاقات کے اوپر. میں ذرا آپ سے اگر ستی بریفلی سنوں کہ یہ ملاقات ہوئی یا نہیں, پہلے یہ طے کر لیتے ہیں. آج کی بریفنگ کے بعد ہمیں کیا پتہ چلا وہ ملاقات ہوئی, وہ انٹرویو ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیے جو آج جو کچھ کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سے تو یہ واضح ہے کہ نہ اس طریقے کی کوئی ملاقات, کوئی سیاسی ملاقات یا خبریت والی ملاقات نہیں ہوئی. ہاں انہوں نے وہ تصویر بنوائی, لیکن اس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ تقریباً 500-600 لوگ تھے اور تقریباً ہر بندے نے ہی پکچر وہ بنوائی. اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرویو کا تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ باقی جو معاملات ہیں نہ کوئی کسی سیاسی جماعت کا ذکر ہوا, اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا اور معافی کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوا. تو آج جو انہوں نے کہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ جو بھی اشارتاً بات ہو رہی تھی وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. حسن جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کوئی صحافتی نشست نہیں ہوئی. ٹھیک. ان ایڈیشن جو ڈی جی ایس پی آر نے بات کی وہ تو ہے, لیکن برسلز سے بھی میرے پاس کافی خبریں آئی ہوئی تھی. یہ ایک ڈنر ٹیبل کے اوپر یہ ضرور موجود تھے جہاں پر تقریباً 2 درجن کے قریب لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے. اور اطلاعات مل رہی ہیں کہ جس نے یہ برسلز والا فنکشن ہوسٹ کیا وہ صاحب بھی ان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے امبیرس کیا ہے. انہوں نے بیسیکلی جو ملاقات جس طریقے سے ان کی ہوئی ہے, زیادہ شبہ لوگوں کا محسن نقوی صاحب کی طرف جا رہا تھا کہ ان کے تعلقات ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب بھی میرے اطلاعات ہیں, میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ بڑے سخت اوفینڈ ہیں اور بڑے سخت نالاں ہیں اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار سہیل وڑائی صاحب سے وہ کر چکے ہیں کہ آپ نے مجھے بھی شرمندہ کرایا ہے. اور دیکھیں تو بات کیا ہے کہ انہوں نے ان کے کالم سے عمران خان جو کہ ایک مردہ گھوڑا بن چکا ہے, ڈیڈ ہارس ہے, اس کو دوبارہ زندگی دینے کی کوشش کی ہے سہیل وڑائی صاحب نے. اور پھر اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ جناب آج دیکھیں کہ واشنگٹن ٹائمز بھی فیلڈ مارشل کے اوپر کالم لکھ رہا ہے. آج تک تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں, انہوں نے کبھی کسی کو انٹرویو نہیں دیا. تو وہ یہ بھی پروجیکٹ کر رہے تھے کہ ان کا پہلا انٹرویو جو ہے وہ کر لیا انہوں نے سہیل وڑائی صاحب نے. تو دیکھیں انہوں نے ایک تیر سے کتنے شکار کیے. پی ٹی آئی کو بھی خوش کر لیا, تعریفیں کچھ کر دی فیلڈ مارشل کی. اچھا وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح پہلے جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی 12-13 صحافی موجود تھے, پھر باجوہ ڈاکٹرائن تو یہی لے کر آئے تھے. تو بازی میں ابھی جاتے ہیں ذرا, ان کا پیٹرن ہے. تو تیر تو پھر وقتی طور پر نشانے پہ لگا کچھ گھنٹے کے لیے, پھر گھوم کے اپنے ماتھے کی طرف آ نکلا. تو صحافیانہ ملاقات کوئی نہیں ہوئی, کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ تھی, یہ باتیں نہیں ہوئیں. تو کیا باتیں ہوئیں, اس کے اوپر کوئی بات ہوئی کہ انہوں نے پھر آرمی چیف نے کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا نا؟ اگر طلعت صاحب ابھی اس سے کچھ ہی دن پہلے میں نے چیف کی ایک سٹنگ تھی, ہم نے وہ اٹینڈ کی تھی. آئی آسکڈ ایکچولی 2 to 3 questions from him. لیکن ایک چیز ہوتی ہے صحافیوں کے لیے, چیٹم ہاؤس رول. جب وہ اپلائی کر دیا جاتا ہے ایک ہاؤس پر تو ہم باہر آ کر اس پر کالم نہیں لکھتے, ہم اس کے اوپر وی لاگز نہیں بناتے, ہم باتیں نہیں کرتے. اگر میں اس سٹنگ کی باتیں لا کر باہر بتاؤں تو بہت طوفان ہم کھڑے کر سکتے ہیں, ریجن میں بھی, پاکستان میں بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بٹ وہ صحافیوں کا وتیرہ نہیں ہے. میں صحافیوں کی بات کروں, سوری ٹو سے یہاں پہ. اور جو باتیں وہاں پر ہوئی ہیں اصولاً تو جن آرگنائزر کا انہوں نے کہا وہ بہت ایک ملنسار شخصیت ہے, وہ ان کو ہم سب جانتے ہیں. ان کو واقعی میں انہوں نے ایک تھک سوپ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ سب پھیلاوا سمیٹا کیسے جائے گا. کوئی نشست نہیں تھی, کوئی انٹرویو نہیں تھا, کوئی سوال و جواب نہیں تھا. یہ وہاں پر کھڑے تھے ایک اسی شخصیت کی طرح جن کے پاس ویسا ہی دعوت نامہ آیا تھا جو میرے پاس آیا تھا, اور ہم جا نہیں سکے, یہ چلے گئے.
بس فرق صرف اتنا ہے. تو اتنی اس پہ وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے غلط کالم رکھا ہے تو پٹ جائے گا. اس کا بھی ریزن ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا بھی ریزن ہے. اس کا ریزن سب سے بڑا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص نے 3 سال میں انٹرویو نہیں دیا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیلڈ مارشل آرمی چیف آف پاکستان, وہ سہیل وڑائچ صاحب کو ہی چنے گا انٹرویو دینے کے لیے. تو کس کو چنے گا؟ جس کو بھی چنے گا اس کے اوپر یہی بات ہوگی بھائی آپ ہی کو کیوں چنا. وہ کسی کو بھی چن سکتا ہے, لیکن یہی مسئلہ کہ وہ چن نہیں رہا. دیکھیں سیلف پروجیکشن کی بات ہے. میں بات کروں گا, اب آپ کو بیچ میں لے کر آ رہا ہوں. خبر میری یہ تھی کہ آپ کو نگران وزیر اطلاعات کے لیے آپ اس کو کہا گیا, آپ نے انکار کر دیا, لیکن آپ نے اس کو ٹویٹ کیا نہیں کیا نا؟ جب مجھے بہت کوئی زور لگاتا ہے بتا دیتا ہوں. جی لیکن جب ہوا تو آپ نے اس کا انکار کر دیا. سلیم صافی صاحب کو بھی نگران وزیر اطلاعات کے لیے ان سے بات کی گئی, ان کو ریکویسٹ کی گئی, انہوں نے بھی انکار کر دیا. ہاں مرتضیٰ سولنگی صاحب کو جب کہا تو انہوں نے اقرار کر دیا اور وہ بن گئے وزیر اطلاعات بن گئے. تو آپ نے تو یہ تشہیر بھی نہیں کی اور مناسب نہیں سمجھا. ایک بیسکلی اپنے سیلف فلٹر بھی بندے نے چیزیں کرنی ہوتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ تو وہ باتیں بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے سیلف پروجیکشن اس طریقے سے کر دی جیسے انہوں نے دنیا کی پہلی شخصیت ہے جنہوں نے فیلڈ مارشل کا انٹرویو کر دیا. میرے ذہن میں یہ تھا سر, اس سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے جو سہیل صاحب کے میرے درمیان ہے. میرے ذہن میں یہ تھا, یہ ساری باتیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو اس کا مقصد کیا تھا یا کیوں. تو میں نے ان سے سوال کیا آج, میں کہ سر اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا 9 مئی میں کسی قسم کی کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ انہوں نے 3 دفعہ ایک ہی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 مئی ہے یہ صرف فوج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کا, پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے. اور جن لوگوں نے یہ کیا, یعنی کہ جن لوگوں نے ایگزیکیوٹ کیا, جو اس کے جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے, جو ان کے سہولت کار تھے, اور جو وہ کروانے والے, یہ سب جو ہیں یہ قانون کے کٹہرے میں ان کو لانا چاہیے. پھر جاوید چوہدری صاحب نے کہا سر پھر بھی معافی دی کوئی تھوڑی بہت. انہوں نے کہا اگر بندہ جرم کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کو ایکسیپٹ تو کرنا کہ یہ میں نے جرم کیا ہے, اس پہ ندامت کا اظہار کرے, اس کے بعد اس کا راستہ عدالتیں فیصلہ کریں گے. یعنی کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیا کوئی معافی سے وہ چیز ختم تو نہیں ہو جائے گی. تو وہ انہوں نے ایک بڑا واضح آج وہ کر دیا کہ نہیں, اس طرف سے اگر معافی ہو بھی گئی تو جب تک عدالتیں نہیں چھوڑیں گے وہ کچھ نہیں ہوگا. عدالتوں سے ہی ان کو. میں آپ کو اپنے صحافیانہ جو پرنسپلز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ اس کالم کے اندر تو انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹ بھی لکھا ہوا, یعنی بڑے بڑے پیراگرافس ہیں جو آپ کوٹ اینڈ کوٹ جب آپ لکھتے ہیں, اس سے مراد یہ کہ آپ کے پاس باقاعدہ تحریری ثبوت موجود ہے, آپ نے نوٹس لیے ہوئے ہیں. تو کوٹ اینڈ کوٹ بھی کیا, بڑا کالم اس کے اوپر مبنی ہے. لیکن فرینکلی اگر آپ ایسی نشست میں ہیں جہاں پر سے آپ کو کوئی بڑی خبر ملتی ہوئی آ رہی ہو, تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کریں گے کہ وہ خبر باہر آ جائے. اگر میں خود نہیں کر سکتا تو آپ کو دے دوں گا اور درخواست کروں گا کہ باخبر ذرائع کے ذریعے آپ کو یا کسی اور کو. تو خبر کی تو ایک اپنی کشش ہے. تو از اٹ پاسبل کہ شاید کچھ اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں جو انہوں نے کر دی ہوں, یا آج کی بریفنگ کے بعد پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, کن معاملات پر بات نہیں ہوئی. دیکھیے پتہ لگ جاتا ہے طلعت صاحب, جب کوئی سیاستدان یا کوئی اس طریقے کا افسر جب وہ بات کرتا ہے نا تو اس کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ جاتا ہے. آج جو باڈی لینگویج تھی بالکل وہ دل سے بول رہے تھے, کوئی وہ نا جو میں نے محسوس کیا ہے, کوئی وہ لکھے لکھائے یا کو بتائے یا وہ بات نہیں تھی. جو بات وہ کر رہے تھے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, اور وہ دل سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اندر سے بول رہے ہیں. سو یور ٹیک. ہاں دیکھیں کچھ باتیں ہوئی ہوں. میرے ٹیبل کے اوپر جتنا میرا اور آپ کا فاصلہ سے لمبا فاصلہ تھا ان کا, اور وہاں پر اور لوگ بھی موجود تھے. ہوتا ہے سننے میں کوئی غلطی ہوئی, جی دور بیٹھے. دیکھیں ان کو ہیئرنگ پرابلم اگر ہے تو پھر تو ان کا قصور ہے نا. نہیں یہ وہ تو اگر ان کو ہے تو سننے میں غلطی اگر وہ ہوگی تو ایک بات تو. اور دوسری بات سر میں یہ کروں گا کہ اگر وہاں پر کوئی ایسی باتیں ہوئی بھی ہیں کھانا کھاتے ہوئے, اگر میں آپ سے کوئی بات کر لیتا ہوں, پرائیویٹلی بات کر لیتا ہوں, تو وہ پھر ایتھکس گواہ آپ کو اس کی بات کی اجازت نہیں دیتے. پھر تو آپ نے اپنا جو آپ کی تھوڑی بہت عزت میری نگاہ میں موجود ہے وہ بھی ختم سمجھے, کیونکہ پھر اگر آپ اتنے ان ایتھیکل ہیں اور آپ اتنے بڑا نام ہے, آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں اور آپ یہ حرکت کار گزرے ہیں, تو آئی ایم سوری, پھر آپ پر کسی کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ اے آر وائی کی پالیسی ہے یا سر یہ آپ کی بھی پالیسی ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو مجھے تعجب ہے. اس میں میری پالیسی کا اظہار ہوگا جب میں آپ کی جگہ بیٹھوں گا. اس میں میری پالیسی ہے کہ میں نے پروگرام چلانے مسئلہ یہ ہے سر کہ ظاہر ہے ہر بندے کی یا ہر جرنلسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ چیز نکالوں, کچھ چیز میں. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے. یہ جو جب سے یہ آیا نا حافظ صاحب کسی کو نہیں ملتے یا بہت کم, بالکل لمیٹڈ, تو وہ ایکسیس ہی نہیں لوگوں کو مل رہی. اور ظاہر ہے میرے سمیت آپ سمیت کون جو نہیں ان کا انٹرویو کرنا چاہے گا. واقعہ بھی ہوا تھا, کچھ صحافیوں نے ان سے ایک کنونشن سینٹر میں ملے اور انہوں نے کہا کہ وی آر فرام میڈیا. بڑا فیمس واقعہ. ہی سیڈ سو واٹ, تو
आप DGISPR This is your DGISPR. I'm talking. वॉशिंगटन पोस्ट के जिस आपने आर्टिकल का जिक्र किया उसके अंदर ये भी तहरीर है कि ये इस किस्म की तशहीर इंटरेक्शन के जरिए नहीं करते, जो पुराने चीफ्स का वतीरा रहा है, और मेरे ख्याल में बड़े मामलात के ऊपर तो बहस होनी चाहिए, काउंटर टेररिज्म के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन वो बैकग्राउंड डीप बैकग्राउंड के ऊपर। अच्छा, अब इसके बाद ये अब मामला तय हो गया कि ये तो इंटरव्यू हुआ नहीं, अब तहरीर, तो आपका एक सवाल जो हसन ने ट्वीट किया, क्या आपने पूछा कि जियो के लिए कोई इम्प्लीकेशंस इसकी होंगी, कोई कार्रवाई? हाँ, एक घर तक पहुंचाने वाली चीज़ होती है ना, एक मामले को लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए, तो मैंने फिर इसीलिए पूछा कि अगर कुछ होना है तो हम बाखबर आप मालूमात के असूल में थी या अपने ख्वाहिशात को चेस कर रही हैं? ये दोनों हो सकते हैं। जवाब ये सुन ले कि क्या ये बंदा बशर जो होता है ना, उसको अपनी तसल्ली जो होता है दिल और दिमाग की जाए। तो नहीं, वैसे उसका फिर रद्द-ए-अमल क्या है? ही सेड इट कि मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि तमाम इदारों को, मीडिया को बहुत समझदारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही जवाब है। और अफसोस की बात है लेकिन कि ये जियो दिया गया, जियो या जंग के हवाले ये आप नोट से बोल रहे हैं। ये अगर ARY भी होता या फॉर एग्जांपल कोई भी चैनल होता, तो आप एक पूछते जरूर है कि जाहिर है आपने अभी रिफ्यूट किया एक चीज को, आपने तरदीद दी है, आगे क्या? तो इसलिए मैंने पूछा कि जियो और जंग या सुहेल वड़ाइच का अगर ये जाती फेल है, क्योंकि इससे पहले भी जब खबरें बाउंस होती हैं तो इदारा हमेशा अपने उस रिपोर्टर को बताता है कि आप माफी मांगे। हमारा कॉलीग उसने रिसेंटली माफी मांगी, तो वो मेरा जानने का ज्यादा इरादा था कि आप क्या करने। लेकिन तलसा वैसे एक आपको जाहिर है वो जो कुछ भी बात इन्होंने की बिल्कुल ठीक की। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बिल्कुल आखिरी लेवल पे वो कोई जाएगा, जो जिसने समझाना था वो समझा दिया। नहीं, इतना ही कोई ऐसी चीज नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसी वक्त बता दिया, बड़ा ठंडे तरीके से बात की। देखिए उनको इस पर कुछ ज्यादा कहते हैं ना उबाल है, गुस्सा, कि हमारे पूछा हुआ सवाल है। ये बड़ी जरूरी वजाहत है। लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा कि कुछ देखिए, पहले एजाज की खबर आई, वो अजीब सी खबर आई, अब वड़ाई साहब ने कर दी है, ये कोई एम्प्लॉयज के तनख्वाहों का मामला तो नहीं चल रहा है, कहीं साजिश कर रही है मालकान के खिलाफ? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, हमारी अप टू डेट है। लेकिन यह है कि जो माहौल अब है, इससे पहले ऐसा नहीं था। हम खुद वो डरते होते थे अगर ये कुछ करते, तो ये तो खैर ये भी एक वो ब्लंडर ही मैं कहूँगा। इसके अलावा जो लोग यहाँ कर रहे हैं वो सबको पता है कि कौन कौन कर रहा है, तो किसी ने पूछा उनको, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा। कोई इम्प्लीकेशंस नहीं, मामला इस जगह पे रुक जाएगा। इसके अलावा अगर आपको दूसरी खबर नॉन सुहेल वड़ाइच, नॉन जियो, नॉन कॉलम बेस निकालनी है तो क्या होगी आज की ब्रीफिंग में से? आपकी अगली हेडलाइन क्या होगी? देखिए, ब्रीफिंग जो उन्होंने वहाँ पे बच्चों को दी, उनके बड़े चुपते हुए सवालात थे और बड़े मुख्तलिफ किस्म के वो सवालात थे। डीजी ने बड़े खुलकर और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको जितने खदशात थे वो दूर किए, और उन्होंने बताया कि असल मसाइल जो इस मुल्क के वो क्या हैं, दहशतगर्दी क्या है, वो कहाँ से आती है, फितनउल ख्वारिज क्या है, और दूसरे फितनउल हिंदुस्तान जो है वो क्या हैं, और अगर सियासी अदम इस्तेकाम आता है तो उसके क्या नुकसानात होते हैं, पॉलिसी किस तरह बनती है, जो नैप है, जो नेशनल एक्शन प्लान है, उसके ऊपर कितना अमल दरामद हो रहा है और कितना और होना चाहिए, नहीं हो रहा तो उसका क्या नुकसान है। इसमें से एक खबर चुने ना, कौन सी आपके ख्याल में जो बड़ी खबर होगी? मेरे ख्याल में यह है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है, सिवाय एक के अलावा किसी नुक्ते पे अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन सुहेल वड़ाइच ही सबसे बड़ी खबर थी आज। उसके अलावा मैं कह रहा हूं, अब व्हाट वुड बी आपके असेसमेंट? उन्होंने जो बातें की है, खबर वो है जो कि नई बात की हो, तो जो उन्होंने खिताब किया उसमें कोई नई बात नहीं थी। बाकी नई बात तो यही थी जो सुहेल वड़ाइच साहब वाली है। लेकिन जो मेरे अपनी जो दानिश के अंदर उन्होंने वही जो इलीगल स्पेक्ट्रम है उसकी वजह से जो दहशतगर्दी होती है, उन्होंने कहा जी हम दहशतगर्द से लड़ सकते हैं, दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हमें नेशनल एक्शन प्लान के जो 14 पॉइंट्स हैं उनके तमाम के पूरा अमल करना होगा, जो कि APS के बाद बनाए गए थे, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। एक के ऊपर नंबर 1 जो है गैर कानूनी अफगान महाजरीन के हवाले से उन्होंने बात की कि जब हम उनको निकालते हैं या इदारे निकालते हैं, पाकिस्तान की रियासत कोई एक्शन लेती है, तो सियासी और क्रिमिनल माफिया एक्टिव हो जाता है, उनको चुभने लगता है फैसला। तो ये इसके ऊपर किसने फिर एक्शन लेना है? नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर किसने एक्शन लेना है? गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट, ये उनका काम है। और जिस तरह मदारिस की रजिस्ट्रेशन है, ये वफाकुल मदारिस ने करना है। CTD का मामला है। CTD की तो कैपेसिटी के बारे में बताया कि CTD की तो कैपेसिटी नहीं है, जो KPK सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट 537 के 570 का नंबर बता रहे हैं, 537। और पूरा जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर दहशतगर्द रात को सड़कों पर आ जाते हैं, तो वहां पर भी अगर आप बड़ी खबर फिर ये बन गई ना सती साहब, ये खबर बन गई कि जो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो एक पॉइंट के अलावा जो अमल दरामद ना होना है, वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की फसाद का बायस बन रहा है, और वो
عمل درآمد کروانا ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے. یہ بڑی خبر بنتی ہے. ٹورڈز دی اینڈ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ آپ بطور صحافی کیا چاہیں گے, نہیں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ ڈیپ بیک گراؤنڈ کے اوپر بریفنگز ملے اور ہمارے پاس کوئی انفارمیشن کا ذریعہ نہیں ہے نا, تو اگر صحافیوں کی ایکسکلوسیو نشستیں بھلے وہ کمیونٹی سینٹرز کے ذریعے ہوں یا کچھ ہوں جس کی مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے, اگر وہ نہ ہو اور زیادہ بیک گراؤنڈ انٹریکشن ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ نہیں, کہ آرمی چیف کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے انٹریکشن کسی قسم کا؟ دیکھیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر ہو, لیکن اس کے جو نتائج اس سے وہ ماضی میں آتے رہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں کہ بالخصوص 8-10 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک میں, تو میرا خیال ہے انہوں نے اس سے سبق سیکھا ہے. اور وہ اگر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس کی جو جواب ہے آپ اس سے بات کریں, تو وہ غلط تو نہیں کہہ رہے. نہیں, مجھے تو انہوں نے خود بلایا تھا. فیلڈ مارشل نے مجھے بلا کر نام لے کر بلایا, ملے, پوچھا حال چال خیریت سے ہیں. وہ تو سمر عباس وغیرہ اور دیگر لوگ آئے تھے. میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں وہ عدنان حیدر بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ حسن جو وغیرہ بڑی مشکل سے پہنچے. میں نے کہا جی بالکل, میں نے کوئی ایسی بات کی میں کلیئرٹی دینا چاہوں گا کہ مجھے فیلڈ مارشل نے خود بلایا کہ تم میرے پاس آؤ, اور جا کے میں ان کو ملا تھا. اور باقی لوگ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ڈی جی آئی اس پہ اس ٹائم بے جنرل تھے, انہوں نے کہا ان سے بات کریں, اینڈ ہی واز رائٹ نیکسٹ ٹو فیلڈ مارشل. یہ نہ ہو اس کے اوپر ایک اور پریس سر میں یہاں پر موجود ہوں, سب لوگ موجود ہیں, اور دیوار کو آن کرتا ہوں. I understand that. I have to leave it there. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ معاملات ہیں جو سیاسی بھی ہیں, انتظامی بھی ہیں اور صحافت سے بھی جڑے ہوئے ہیں, لیکن عدالتی معاملات بھی باقی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا واقعتاً ریلیف کا بندوبست ہوا آج یا نہیں؟ بریک کے بعد. بہت عرصے کے بعد ہمیں عدالتوں سے ایک اچھی خبر ملی ہے. یہ پوری قوم کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ابھی بھی ہماری عدالتوں میں رمق ہے انصاف کی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اور سپریم کورٹ نے ایک انصاف کا فیصلہ کیا ہے. آج کا دن پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے. سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کیے. پاکستان تحریک انصاف کا دامن خوشیوں سے بھر گیا. آنگن میں ضمانت کا ایک پھول کھل گیا. واقعتاً آج عمران خان کی 9 مئی کے کیسز میں ضمانت کا معاملہ اتنا ہی وزنی ہے یا پاکستان تحریک انصاف حالات کو بھانپ نہیں رہی؟ ہم پینلسٹ سے پوچھ لیتے ہیں جن کا تعارف میں پہلے کروا چکا ہوں, لیکن پھر بھی بتا دیں. عبدالقیوم صدیقی صاحب جیو نیوز سے, سہیل رشید سما نیوز سے, جہاں عباسی نمائندہ ایکسپریس نیوز. آپ تینوں کورٹس کور کرتے ہیں جی, تو اگر آپ کوئکلی اسی سینٹیمنٹ کو ذہن میں رکھ کے, اگر میں آپ سے جہاں شروع کر لیتا ہوں, کوئکلی بتا دیں کہ یہ سینٹیمنٹ ہے, امیجن کرتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو خوشی کیوں محسوس ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ ذرا اس کے اوپر پہلے فوکس کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ یہ واقعتاً خوشی دائمی ہے یا وقتی ہے یا اس کے اندر کچھ اور مسئلہ. جی گو ہیڈ, بتائیے. دیکھیں, پہلے تو پاکستان تحریک انصاف 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو لے کر اب بہت زیادہ یہ تنقید کرتی رہی کہ یہ ججز آئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, ان سے ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اب ان کو یہ ریلیف ملا ہے. اور ریلیف کیا ہے اس میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, ریلیف تو بنیادی طور کے اوپر ابھی جو ٹرائل ہے وہ تو ابھی چلنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو ضمانت کا معاملہ ہے اور کورٹ نے اس بات کا جائزہ لیا کہ پروسیکیوشن کا جو کیس ہے اس میں نقائص ہیں, تو اس بنیاد پہ ضمانت بنتی ہے, دی جاتی ہے. تو شواہد کے اندر جو نقائص تلاش کیے بادی النظر میں, اس سے خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قبل از وقت خوشی منا رہی ہے. وہ تو ججمنٹ پہ ہم آتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی واضح وجہ آپ بتائیں جی کہ کیا خوشی کی ہوا جو ہے یہ کہاں سے محسوس کر رہے ہیں؟ جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. بہار کچھ نہ کچھ تو آئی نا, کچھ چپکے آئی, تھوڑی سی آئی. کیا خوشی کی کیا بات ہے؟ خوشی ان کے لیے ایک ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بڑے عرصے بعد عدالت سے شاید ہمیں کوئی ریلیف ملے. اب ریلیف ہے یا نہیں, وہ چیز یہ ہے کہ 9 مئی سے جڑا ہوا معاملہ ہے نا, تو جو ان کی پارٹی ہے اس کو پولیٹیکلی تو پلے کرے گی کہ دیکھیں جی 9 مئی کے مقدمے میں ہمارے لیڈر کو ضمانت تو سپریم کورٹ نے انڈورس کی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ نے جو کچھ لکھا تھا کہ یہ بندہ ضمانت کے اہل نہیں ہے وہ فیصلہ سیٹ اسائیڈ کر دیا ہے. یہ دلچسپ نقطہ ہے, اگر کوئی اور کیسز ہوتے تو شاید اتنی خوشی محسوس نہ کرے, کیونکہ 9 مئی کے کیسز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ضمانت ہے, 9 مئی ضمانت, اور 9 مئی عدالت سے ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کے اعتراضات بہت سارے تھے. لیکن میرے خیال میں اگر یہ فیصلہ اپیل میں آتا تو شاید پی ٹی آئی کو خوشی محسوس کرنی چاہیے. لیکن فی الحال ان کی خوشی کی حدیں, یہ خوشی کہاں سے آ رہی, کون سی کھڑکی کھلی ہوئی؟ طاہر صاحب, آپ کو یاد ہے جب یہ مذاکرات کا دور شروع ہوا تھا تو پی ٹی آئی کی پہلی شرط کیا تھی کہ پروسیکیوشن مقدمات کی پیروی نہ کرے. تو اس کیس کے اندر دس از دا کلاسک کیس
کہ پروسیکیوشن نے مقدمے کی پیروی نہیں کی ہے. اب وہ کیسے؟ چالان داخل نہیں کیا, 1 سال سے کسٹڈی میں ہے, کسٹڈی کو ریگولرائز نہیں کیا, اور پی ٹی آئی نے اس کسٹڈی کو چیلنج نہیں کیا. آپ نے 4 جملوں میں ایک ملی بھگت کا وہ سامان پیدا کر دیا ہے جو ہمارے لیے بڑی پریشان. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چالان جان بوجھ کے داخل نہیں ہوا؟ آپ دیکھ لیجئے میری ذرائع کے مطابق. اچھا چالان کون داخل کرتا ہے؟ پولیس کرتی ہے. پولیس اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کس کے نیچے ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے نیچے ہوتا ہے. تو ایسی کون سی وجوہات تھیں جبکہ چیف جسٹس کا آپ کو پتہ ہے کہ 4 ماہ پہلے فیصلہ آ گیا تھا جس کے اندر یہ جناح ہاؤس والا کیس بھی تھا, جس کے لیے کہا گیا تھا کہ 4 ماہ کے اندر ٹرائل مکمل کیے جائیں. ایک منٹ دیکھ لینا, چیف سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود تھی, لیکن اس سب کے باوجود جو سب سے بڑا جو آرگومنٹ سلمان صفدر نے دیا نا, اسے کہا کہ جی 1 سال سے چالان داخل نہیں ہوا, فرد جرم عائد نہیں ہوئی, عدالت نے فائل بند کی اور پٹیشن ایکسیپٹ. دوسرے گراؤنڈ بھی سہیل, دوسرے گراؤنڈ بھی تھے نا, صرف یہی گراؤنڈ تو نہیں تھا نا. دیکھیں نہیں, ایک چیز یہ ہے کہ چالان داخل جو نہیں ہوا نا, اس وجہ سے یہ پینڈنگ ٹرائلز میں بھی نہیں آتا تھا. ٹرائل تو تب شروع ہوتا ہے جب فرد جرم لگتی ہے. تو جو سابقہ ڈائریکشن تھی کہ 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کریں, اس کا اطلاق اس پہ ہوتا نہیں تھا. دوسرا, چالان جمع نہ ہونے کو پی ٹی آئی کے جن وکلاء وغیرہ سے ہماری آج بھی بات ہوئی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے لیے کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. اس سے ایک چیز یہ بھی باقی ہے کہ عمران خان کی حد تک 9 مئی کا ٹرائل چلنا کس جگہ پر ہے, کیا اے ٹی سی میں ہی چلنا ہے یا کہیں اور لے جایا جانا ہے. چالان داخل نہ ہونے کی وہ ایک ان کے لیے یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے کہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. جی جی, کہیں پر اس کا فائدہ ہوا اس فیصلے میں ان کو, فی الحال وقتی طور پر اس کا فائدہ ہوا ان کو. وقتی طور پر فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ اگر آپ وہ اسلام آباد بیل لگوا سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین کیس کی, اور اس میں اگر وہ سسپینشن کروا لیتے ہیں تو فی الحال وہ کسی اور کیس میں ریکوائرڈ نہیں رہیں گے کہ ان کو آپ گرفتار رکھ سکیں یا جیل میں رکھ سکیں. میرا خیال ہے کہ اس کے پہلے ہی ایک جی ایچ کیو حملہ کیس بھی چل رہا ہے جس میں چالان بھی داخل ہو چکا ہوا ہے, اور جس میں ایویڈنس بھی لے کی جا رہی ہے, جس پہ 50 کے قریب شہادتوں پہ کراس بھی ہو چکا ہوا ہے. سو ایک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں یہ لکوناز نہیں ہیں. ٹھیک, تو اب یہ دیکھیں نا کہ یہ 3 ایف آئی آرز تھیں مختلف جو وہاں پہ ہوئے تھے, ان میں 3 میں یہ نامزد تھے اور باقی 5 میں رینسم وغیرہ کے وہ چارجز, وہ چھوٹے, اس کے تو بات ہی نہیں. تو بیسک چیز یہ تھی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے جی ایچ کیو کے کیس کے اندر یہی درخواستیں, یہی سارا کچھ کیا ہے؟ کیوں نہیں کیا ہے؟ کرنا چاہیے, کسٹڈی چیلنج کرنی چاہیے اگر وہی کیس ہے. جی ایچ کیو کے حملہ کیس میں میری نالج میں اب یہ جو کسٹڈی نہیں ہے تو ٹرائل پھر کس پہ چل رہا ہے؟ وہ وہاں پر ادروائز جیل میں ہیں تو اس لیے وہاں پر ہی ٹرائل ہو رہا ہے. چلے اس میں چالان کے اوپر میں کمنٹ یہ ضرور کہوں گا, میرے لیے ناقابل فہم ہے کہ گرفتار ٹرائل چل رہا ہے جو کہ ضمانت بھی نہیں ہوئی اور حراست بھی نہیں. جو چالان جمع نہ کروانے کے حوالے سے میرے خیال میں پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کی یہ ایک حکمت عملی تھی. 3 بنیادی ٹیسٹ تھے جس کے اوپر سپریم کورٹ تک معاملہ آیا. ایک ٹیسٹ تھا فوٹوگرامیٹک, پھر اس کے بعد وائس میچنگ. تو یہ 3 ٹیسٹ جو تھے اس پہ سپریم کورٹ پہ جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کی کورٹ میں بھی یہ معاملہ آیا کہ عمران خان جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہے, یہ تینوں ٹیسٹ ہم نے کروانے ہیں. پروسیکیوشن نے اس کے لیے سپریم کورٹ تک گئی اور پھر پولیس, لاہور پولیس بھی باقاعدہ عمران خان کی طرف گئی کہ وہ یہ ٹیسٹ کروا لیں. تو یہ وجہ بھی ایک بتائی جاتی ہے کہ یہ ٹیسٹ نہیں ہوئے, اس وجہ سے چالان جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا. اور پروسیکیوشن اس میں کوشش میں تھی کہ یہ تینوں ٹیسٹ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ چالان. آپ آج سے بڑے معاملے بیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرائل ختم ہو گیا ہے تو وہ کل کو وہ چالان داخل کر دیتے ہیں اور ٹرائل کر دیتے ہیں. آپ آتے ہیں بڑے معاملے کے اوپر, اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس عدالتی نظام کے بارے میں, ان جج صاحبان کے بارے میں, اس چیف جسٹس کے بارے میں اور اس تمام سٹرکچر کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر اپنایا ہوا ہے. جو سافٹ سائڈ کے اوپر تو کہتے ہیں جی کمپرومائزڈ ہے, ہارڈ سائڈ پہ علیمہ صاحبہ کی اگر آپ بات چیت سنیں تو وہ لگتا ہے جی کہ اس سے بدتر چیز تو پاکستان کی تاریخ میں ہوئی نہیں. تو کیا ان کو یہ دھچکا نہیں لگے گا کہ جی ابھی تک تو انہی ججز کو, انہی عدالتوں کو, انہی لوگوں کو, اسی سٹرکچر کو آپ برا کہتے رہے, تو اگر یہ اتنا ہی تابعدار ہے تو اس میں سے یہ وہ خوشبودار ہوا کا بھی ذکر کرتے ہیں, ہوا خالی ہوا نہیں آئی, آکسیجن کے ساتھ خوشبو بھی آئی ہے ان کو. تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیونکہ
دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کی یہ کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی جو ہے وہ جاری رہتی ہے. آپ کو یاد ہوگا عدم اعتماد کی تحریک تھی, اس کو کس طرح فرسٹریٹ کیا گیا تھا, اور جب وہی بندیال صاحب کی عدالت نے اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا تو پھر ان کی تصویروں کے ساتھ کیا ہوا تھا اس پر یہ سب کو پولیٹیکل مینوور تو سمجھ آتے ہیں, لیکن ججز جن کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے ان کے بارے میں اس طرح کروٹیں بدلنا اور ایسے پریشرائز کر کے نا, اب یہ تاثر ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ عملی جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے کہ پریشر کرو اور پھر اس کے بعد. لیکن اگر ہم 2023 سے لے کے آنورڈ دیکھیں تو آپ کو میں درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں جس میں عمران خان صاحب کو ریلیف ہی ملا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں انکلوڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر کیس کو دیکھ لیں, سپریم کورٹ میں سائفر کیس آیا تھا, وہ بھی سارا کچھ تھا. تو یہ ایک چیز ہے کہ چلان میرے مطابق اس کا تیار پڑا ہے لیکن داخل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو کون سی ایسی قوت, تو آپ کے خیال میں کلابازی جو ہے کوئی انہونی نہیں ہے, لیکن سہیل 26ویں آئینی ترمیم کی عدالت کے بارے میں بحث جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. ججوں کے فیصلے کو تو پارٹیاں کرتی رہتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم والی عدالت کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے ریلیف, آپ میں رمق بھی موجود ہے, یا 26ویں آئینی ترمیم موجود ہے یا رمق موجود ہے, یہ 26ویں یا گٹر ہے یا خوشبودار ہوا ہے, دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. دیکھیں پولیٹیکلی تو ایسا ہم دیکھتے ہی رہے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی فیور میں جب ججمنٹ آتی ہے تو بلے بلے, جب نہیں آتی تو پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ کر رہی ہے, اور آج شاید وہ اس لیے اپریشیٹ زیادہ کر رہے ہیں کہ ہماری فیور میں کوئی ججمنٹ آئی ہے تو ہم تھوڑا سا اور. لیکن ان کا یہ چیلنج 26ویں آئینی ترمیم کا وہ جج صاحبان کے نہ بینچ کے اوپر ہے, وہ پورے نظام پر ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو کے اندر بھی ابھی جان موجود ہے, بھلے 26ویں آئینی ترمیم ہوگی لیکن جان موجود ہے. یہ نظام کے انڈورسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے ویسے آلموسٹ یہی ہے. لیکن آج علیمہ خان صاحبہ نے جو اس کے بعد بھی گفتگو کی ہے سپریم کورٹ کے باہر, تو وہ یہ فرما رہی تھیں کہ اگرچہ ہمیں اس عدالت سے امید نہیں تھی لیکن ہمیں یہ بیل مل گئی ہے. تو کچھ چیزیں کبھی بھی وہ نالاں بھی تھی کہ جی ہماری عدالت میں ملاقات نہیں ہو رہی, اور ہم نے کہا چیف جسٹس صاحب سے بات کرنا چاہیے, انہوں نے ہمیں روک دیا. بات تو ہم کر ہی سکتے تھے, ان سے صرف یہ ریکویسٹ, بلکہ سلمان صفدر جب بعد میں چیمبر میں آرڈر لکھنے کے لیے بلایا گیا تھا فریقین کو, سلمان صفدر جب واپس نکلے اور وہ ٹاک کر رہے تھے کچھ ولاگرز کے ساتھ, تو بیچ میں علیمہ خان صاحب آ گئیں کہ ہماری بات نہیں کی آپ نے وہاں پر آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مسائل ہو رہے ہیں. تو ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ میری خبر کے اور اطلاعات کے مطابق سلمان صفدر نے 190 ملین پاؤنڈ کے نہ لگنے کی شکایت کی, تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ کا معاملہ اس میں انٹرفیئر نہیں کروں گا. لیکن یہ بات سلمان صفدر صاحب نے نہیں بتائی, یہ انہوں نے نہیں بتایا. ذرا واپس آئے گا عدالت کے اوپر, عدالتی نظام کے اوپر, صرف عدالت پر نہیں, بینچ پر نہیں, جج پر نہیں, عدالتی نظام کے اوپر اعتراض اور اب اس کی تعریف. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے, اگر ہم اس کی طرز سیاست دیکھیں تو اس نے عدالتوں کو سیاسی بیانیوں کے لیے استعمال کرنے کی بہت کوشش کی. صرف اسی کیس کو ہم بات کر لیتے ہیں. علیمہ صاحبہ کے حوالے سے سلمان صفدر صاحب نے کہا جی کہ عمران خان کی جو فیملی ہے وہ اس وقت کورٹ کے اندر موجود ہیں, تو وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. وہاں پہ کورٹ نے ان کو روکا. علی امین گنڈاپور صاحب ایک دن سی ایم خیبر پختونخوا ہیں, وہ وہاں سے اٹھے اور بینچ 1 میں چلے گئے اور کہا او ہو یہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی کورٹ ہے. تو ہم آئے تھے چیف جسٹس صاحب کے پاس, چیف جسٹس صاحب اس وقت کسی اور رجسٹری میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر اس کے بعد آج سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا جی کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں سہولیات نہیں مل رہی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سیاسی مقاصد کے لیے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پہ ان کو ریلیف مل جاتا ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے بلے بلے, اور جہاں پہ ریلیف نہیں ملتا وہاں پہ پھر کہا جاتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ لائے گئے ججز ہیں, اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب جسٹس شفیع صدیقی صاحب ہیں, 26ویں ترمیم کے تحت اپوائنٹ ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پورا نظام ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ حسن اظہر رضوی صاحب جو ہیں وہ بھی آئینی بینچ کا حصہ. جسٹس اورنگزیب کو کیا ہوگا, وہ کیوں تبدیل ہوئی؟ وہ اس میں میرا خیال ہے کہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. خیال نہیں, ہمیں معلومات چاہیے, ہم تو خیال روز سنتے ہیں, آپ کو معلومات کے لیے بلایا ہم نے. خیال تو ہمارا معلومات کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ایکٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہوتا کہ ہائی کورٹ ہی کے فیصلے کے خلاف اپیل وہ جج سنیں جو کہ ابھی تک ہائی کورٹ کا جج ہے, اس کے پاس ایڈیشنل چارج ہے. جو ہے کس بات پہ کیا ریکیوز کیا ہی نہیں نا, پہلے دن کر دیتے, کل دوبارہ وہ بینچ کا حصہ ہے. اگر کل یہ کیس لگتا تو شاید کل وہ بیٹھے بھی ہوتے, مجھے تو لگتا ہے سب بھی ہو جاتا, ویسے غیر موجود ہوں گے. لیکن بینچ پہ جہاں تک بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی آبجیکشن بھی نہیں کیا تھا کہ یہ تو 26ویں ترمیم والے ہیں,
ऑब्जेक्शन तो उन्होंने इससे पहले भी किसी केस में नहीं किया, वो ज़बानी कलामी मीडिया की हद तक बात करते हैं, वहाँ पर कोर्ट रूम के अंदर हाजिरी पूरी है, इस्तेदाद पूरी है। दूसरी बात रही सलमान सफदर साहब की कि उन्होंने अपने क्लाइंट की अगर वो बात करते हैं तो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकली यूज़ करने वाली बात नहीं है। सलमान सफदर की हद तक हम ये बात कर सकते हैं कि वो एज पार्ट ऑफ पीटीआई नहीं केस लड़ रहे होते, और जहाँ पर सियासी बात आती है वो थोड़ा सा, लेकिन आप चावल की दुकान से गोश्त नहीं खरीदते, ये भी आपको पता है। और सलमान सफदर साहब जो है वो जानते हैं, वो सीजन है जी। लास्ट वर्ड जी। और इसके अलावा कोई भी आम आदमी है उसको ये रसाई भी नहीं दी जाती कि उसकी सहूलियात के हवाले से वकील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जाके बात करे कि हमें मेडिकल सहूलियात नहीं मिल रही, या हमारे साथ फ़लाँ इश्यूज़ हैं, या हमारा एक केस फ़लाँ हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप मेहरबानी करके वो भी केस फिक्स कर दें। लेकिन दिलचस्प आपने बात की कि एक्सेस की बात है। पीटीआई खुश है, जो जिस तरह आपने रिपोर्टर्स से सुना, तजज़िया निगारों से सुना, कि खुशी वक्ती है, जो असल जंजाल है उनके बाकी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।